ایک نوجوان مرنے سے قبل اپنی بیوی کو وصیت کیا، میری شریکی حیات شاید کہ میں زندہ نہ رہ سکوں، لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، اسے قرآن ضرور پڑھانا، اسے قرآن ضرور پڑھانا۔ بولنے وصیت کرنے والا وصیت کیا، اس دنیا سے چلا گیا، عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ قربان جاؤ، اللہ نے بیٹی کی شکل میں ایک اولاد عطا فرمائی۔ وہ بچی جب 3-4 سال کی ہوئی، اس کی ماں اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، مکتب میں جاتی ہے، پردے کے ساتھ حضرت سے کہتی ہے، حضرت یہ یتیم بچی ہے، اس بچی کے والد کا وصیت ہے کہ اس کو میں قرآن پڑھاؤں، حضرت آپ اس بچی کو قرآن پڑھائیے، ہم سے جو ہو سکے گا آپ کی خدمت کریں گے۔ حضرت نے الحمدللہ اس بچی کو بٹھایا، پڑھانا شروع کیا کہ بیٹا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قربان جاؤ حضرت نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچی نے تتلی زبان سے جیسا آیا پڑھ دیا۔ اور قربان جاؤ، باپ عذاب قبر میں مبتلا تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے عذاب کو روکو۔ فرشتے فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، عذاب روکنے کی وجہ کیا ہے، کون سا عمل کیا ہے؟ تو قربان جاؤ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا میرے فرشتوں زمین میں جس کی اولاد میری تعریف کرے، قبر میں اس کے ماں باپ کے اوپر میں عذاب دوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، کم از کم مر جاؤ گے یہ بچہ قرآن پڑھ کر دعا کر دے گا، شاید اللہ قرآن کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب دیور اور بھابھی کا کیا رشتہ ہے؟ قربان جاؤ، دیور اور بھابھی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور اور بھابھی میں کیسا پردہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ کیا ہے؟ موت ہے۔ اس لیے دیور بھابھی کے درمیان میں پردہ ہونا چاہیے، وہ غیر محرم ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، مور بھوج چھے، مور بھابھی چھے، مور سالی چھے، یہ سب ختم کرو، نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی پوچھ ہوگی۔ المختصر ایک پیغام تھا، ایک نوجوان اپنی بیوی کو مار رہا تھا، تو ایک بزرگ ادھر سے گزرے، انہوں نے کہا کیا مارو اس رے؟ بولے بہت گستاخ ہے گئی ہے یہ۔ بولے بیٹا عورت کو ڈنڈے سے مت مارو، عورت کو عورت سے مارو۔ یہ نوجوان ڈنڈا پھینک دیا، بولا کرنے ہے مور سمجھو نہیں، اس لیے عورت کو عورت سے کیسے ماریں؟ عورت سمجھ گئی کہ یہ دوسری شادی کا حکم دے رہا ہے یہ۔ وہ عورت ڈنڈا اٹھائی اپنے شوہر کو دی، اور وہ بزرگ سے بولی ہمارے گھر کے کاموں میں آپ دخل اندازی مت کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ اپنے شوہر کو بولی کہ آپ جو کر رہے تھے آپ کرتے رہیے، ہم کو جتنا پیٹنا ہے آپ پیٹتے رہیے، لیکن دوسری شادی نہیں کیجیے۔ اے نوجوانوں، الحمدللہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ایک نوجوان کی شادی ہو رہی تھی، شیروانی ہے نہیں، بڑا پریشان ہو گیا، تو ایک دوست سے بولا کہ مور شادی چھے می کنے دلہا بنو۔ بولے کن کے بھئی؟ بولے مور پاس شیروانی نہیں چھے۔ بولا چنتا کیا کرو، تور پاس شیروانی نہیں چھو، مور پاس دیدی شیروانی چھے، ایک تا تی پہنے لے ایک تا می پہنے لے۔ بولا بہت اچھا، تم نے تو میری پریشانی حل کر دی، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھا کہ میں کشن گنج جا کے شیروانی خریدتا۔ جس دن بارات تھی اور اس دن وہ شیروانی اس کا دوست لے کر آیا، ایک اپنے پہنا ایک اپنے دوست کو پہنایا، دوست بھی پگڑی باندھا وہ بھی پگڑی باندھا۔ اچھا ایک ہی گاڑی میں دونوں بیٹھا، بارات پہنچ گئی، اسٹیج بنا تھا، دونوں جا کے اسٹیج پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ آئے کہ دلہا کو دیکھیں دلہا کیسا ہے، تو اسٹیج پر جب آئے تو دیکھا دو دلہا، تو پوچھا بھائی دلہا تم دونوں میں سے دلہا کون ہو؟ تو اس کا دوست بولا کہ نہیں دلہا تو یہی ہے، لیکن جو شیروانی پہنا ہے یہ میری شیروانی ہے۔ مہمان لوگ چلے گئے تو یہ دلہا اس کا دوست بولا ارے وہ تو ہاں دلہا کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تم شیروانی کے بارے میں کیا بولے اس کو؟ یہ تو بھاری بے عزتی والی بات ہے بھائی۔ بولا نہیں مور نہیں، منہ سے نکلے گئے ہیں، آر نہیں بولوں۔
کچھ دیر کے بعد پھر کچھ مہمان آئے، انہوں نے کہا بھائی دو دو دولہا ہے، اس میں سے دولہا اصلی کون ہے؟ تو اس کا دوست بولا کہ دولہا یہی ہے، لیکن یہ شیروانی میری نہیں ہے، شیروانی میری۔ اس کا دوست بولا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، یہ شیروانی تم لے لو۔ بولے بھائی معاف کرے دے، منہ سے نکل گیا، اب کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد پھر کچھ لوگ آئے، بولے بھائی سر دولہا کو دیکھیں گے، وہ اسٹیج پہ آئے، دیکھے دو دو دولہا، تو پوچھنے لگا کہ بھائی دولہا کے چھے تی چیز نہ مجھے؟ تو اس کا دوست بولا کہ نہیں دولہا یہی ہے، دولہا یہی ہے، لیکن شیروانی بارے میں ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ اب چوتھے مرتبہ جو مہمان آیا دیکھنے کے لیے کیا ہوا، لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو نے موسیٰ کو دریا میں رستا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا، اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیری نسبت کا ہر دم طلبگار ہوں، فضل کر دے خدا میں تو بیمار ہوں، تیری نسبت کا ہر دم طلبگار ہوں، فضل کر دے خدا میں تو بیمار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مدرسے کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ۔ یہ جتنے ہمارے حافظ قرآن بیٹھے ہیں یہ مدرسے کے بچے، قربان جاؤ میں تمہیں آپ کو بتا دوں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ذات ہے اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دے تو زمین و آسمان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے۔ قربان جاؤ، یہ مکتب کا جلسہ ہے، سب سے پہلا مدرسہ اللہ نے کھولا، عرش پہ کھولا، سب سے پہلا مدرسہ، تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا، اور قربان جاؤ اللہ نے خطاب کیا ہے، وہ مدرسہ ٹرانسفر ہو کر دار ارقم میں آیا، سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ کہاں آیا؟ ارے بولو کہاں آیا؟ یہاں تو لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ارے یہاں کچھ نہیں تھا پہلے، یہ کیسا گھر بنا ہے؟ بولے تو معلوم نہیں جو؟ بولے نہیں، بولے مدرسہ کھولیا، مدرسہ یہ مولوی لا خالی دھندا پائے، مدرسہ کھولبے چندہ کروے کھاوے۔ بتاؤ مدرسے نہ ہو، حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، عالم نہ ہو، مفتی نہ ہو، گزارا ہے؟ ارے گزارا ہے؟ سونا لے کے بیٹھے ہو، چاندی لے کر بیٹھے ہو، اور قربان جاؤ ادھوگ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، کچھ بھی ہو، گزارا ہے؟ ارے بولو بھائی گزارا ہے؟ موت پیدائش کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک ہر موڑ پر ہر موڑ پر ہر موڑ پر حافظ قرآن کی، عالم دین کی ضرورت ہے۔ اس لیے مدرسے بناؤ، مدرسوں سے نفرت مت کرو، مدرسوں سے محبت کرو۔ ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، یہ مدرسے جب تک چلتے رہیں گے اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا، جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے اللہ کا نظام ختم، اللہ نظام کو بدل دے گا۔ گھر کے اندر میں بچہ پیدا ہوا، قربان جاؤ گھر میں بچہ پیدا ہوا، کس کو بلائیے گا؟ ارے کس کو بلائیے گا؟
मौलवी साहब को कहा है अजान देने के लिए, बच्चा आप पैदा कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? आपको भी देना चाहिए ना भाई, आप अजान खुद दे सकते हैं, मौलवी साहब काहे देगा? अच्छा ठीक है, मौलवी साहब को बोला है, बच्चे के दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी। सुनो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। मदरसे क्यों जरूरी है, ये मकतब क्यों जरूरी है? जाओ ना किशनगंज जाओ, वहां पर क्रिश्चियन स्कूल है। क्रिश्चियन स्कूल है कि नहीं किशनगंज में? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? इंग्लिश मीडियम स्कूल है। कुर्बान जाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप कोई किशनगंज में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाओ, अपने बच्चे का एडमिशन करने के लिए, अपने बच्चे का दाखिला करने के लिए 5 से 10 हजार से नीचे का एडमिशन फीस नहीं है वहां। 5,000 चाहे 10,000 रुपए लगेगा। कुर्बान जाओ, मदरसा फैजुल कुरान ठिकरी बारी में कितने दाखिला फीस है? ये मकतब हमारे मौलाना अरमान साहब चला रहे हैं, यहां कितनी फीस है? अरे यहां कितनी फीस है? ये कोटा का किचू नहीं, ये कोटा का फीस नहीं है। वहां 10,000 है, 5,000 है इंग्लिश स्कूल में, मीडियम स्कूल में। ये मौलाना अरमान साहब के मदरस मकतब में कुछ नहीं है, लेकिन यहां नहीं पढ़ाएगा। बोला नहीं, मोर बेटा अंग्रेजी पढ़वे, मोर बेटा इंग्लिश बोलवे। और कुर्बान जाओ, माँ भी पागल, बाप भी पागल। बेटा अंग्रेजी में सलाम सीख कर आया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। माँ को आके सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ बोली मुन्नार बात दौरे वो देख मुन्ना मोर अंग्रेजी बोलो, मोर मुन्ना अंग्रेजी बोलो हो। कुर्बान जाओ ए नौजवानों, ओहो हम मना नहीं करते, अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। और जानते हो आपको क्या पता है? कुर्बान जाओ, वो मदरसा दार अरकम में, कुर्बान जाओ, आसमान से वो मदरसा अल्लाह ने ट्रांसफर किया। और कुर्बान जाओ, वो मदरसा दार अरकम आया, वो मदरसा दार अरकम से ट्रांसफर हुआ। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। और मुसलमानों, वो मदरसा मदीना आया, मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की जब बुनियाद रखी, एक तरफ मदरसे की बुनियाद रखी। पढ़ने वाले कौन थे? मुसलमानों, आज इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहां सलाम नहीं है, ये सलाम नहीं है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये नहीं सिखाया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। वहां अंग्रेजी का सलाम है। और कुर्बान जाओ, वहां बच्चे पानी लेके पेशाब नहीं करते, तुम्हें खबर भी है, पता भी है। वहां बच्चों के लिए पानी का इंतजाम नहीं है, पेशाब करेगा। कुर्बान जाओ, वो टॉयलेट नहीं है, बैठ के आएगो टॉयलेट, अभी वो टॉयलेट चला है वो। अब उसमें कैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह फारिग होते हैं, हे चुकू मार के बैठता है। बताइए कोई तरीका है? ये तो समझे आदमी तो ऐसे ही नापाक हो जाएगा भाई, नापाक तो ऐसे ही हो जाएगा। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ, अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ। ए फॉर एंड मैंने चूटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट कर मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट हाथी, एफ फॉर फॉक लोमड़ी, एच फॉर हैंड मैंने मुर्गी। 10,000 टका किशनगंज में दे करके आए हैं, बच्चे का नाम लिखा कर आए हैं। अब बच्चा को कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी पढ़ा रहा है। बोलिए बात सही कि गलत? अरे बोलो भाई। कुर्बान जाओ, मकतब में अपने बच्चे को बचाओ, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। और मदीने में मस्जिद मदरसा खोलने वाले, कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر بن خطاب تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعید تھے، حضرت سعد تھے، اور قربان جاؤ پڑھنے والے صحابہ تھے، پڑھانے والے محمد رسول اللہ تھے۔ جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ اللہ کا قرآن تھا۔ آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کتنے لوگ اس میں ہیں جو سورہ واقعہ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں؟ سورہ واقعہ پڑھو، قربان جاؤ سورہ واقعہ پڑھو، گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، چولہا کبھی بند نہیں ہوگا، اللہ روزی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ پڑھ کر تو دیکھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے الحمدللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں ارے قبرستان جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ بولیے، ارے بولو نا بھائی، قبرستان میں کچھ پڑھتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، کچھ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیا پڑھتے ہیں؟ انگریزی؟ بچہ انگلش میڈیم اسکول میں تھا، باپ انتقال کر گیا تو چچا موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، کشن گنج گیا، اسکول سے بچے کی چھٹی کروا کے لایا کہ باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، یہ 5-6 سال کا بچہ ہے، باپ اس کا انتقال ہو گیا، چھٹی دے دی ہے۔ چچا بچے کو لے کر گھر آیا، قربان جاؤ سارے لوگ روئے دھوئے، کفن کا انتظام ہو گیا، غسل دیا گیا مرنے والے کو، جنازہ اٹھایا گیا، جنازے کی نماز ادا کر لی گئی، سارے لوگ قبرستان چلے، بچے کو بھی لے کر چلا چچا کہ مرنے والے کا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کی تو بیٹا تھا، یہ کی اولاد تھی، اس دنیا سے چلا گیا، بیٹا موجود ہے، اپنی باپ کی قبر میں مٹی ڈال دے گا۔ سارے لوگ مٹی ڈال کر اپنے اپنے گھر چلے گئے، چچا اس بچے کو لے کے قبر پہ کھڑا تھا، چچا نے کہا کہ بیٹا تور باچ ہو تی مٹی ڈالے دے باپ اور قبروت۔ بچے نے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے باپ کے قبر پہ مٹی ڈالی تو چچا نے کہا کہ بیٹا کچھ پڑھے دے باپ اور قبروت۔ تو بچہ کو جو یاد ہوگا وہی نہ پڑھے گا؟ ارے بولیے بھائی، بچہ کو جو یاد ہوگا وہی نہ پڑھے گا؟ تو بچہ بولا کہ ہاں موگ یاد چھے، بولا پڑھے دے۔ تو بچہ بولا کہ فور اینٹ میں چوٹی، بی فور بال بال میں گیند، سی فور کیٹ کیٹ بلی، ڈی فور ڈاگ کتا، ای فور ایلیفینٹ ہاتھی، ایف فور فوگ، ایچ فور ہین میں مرغی، یا اللہ کتا بلی مرغا مرغی سبلا مربا پر کبرو گھسے۔ صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں
پڑھو. بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے اور قربان جاؤ یہود و نصارہ قرآن کو ریسرچ کر رہے ہیں, قرآن کو پڑھ رہا ہے, غور کر رہا ہے, اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہے, قرآن سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. سائنس آج چاند پہ پہنچ گئی. قربان جائیے آج قرآن ہمارے گھر میں ہے, ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن سے ہم نے دوری بنا لی ہے. انشاءاللہ قرآن کو سینے سے لگائیں گے, پڑھیں گے, عمل کریں گے. ہاتھ اٹھا الحمدللہ ماشاءاللہ. ایک تصویر آپ کو میں اپنے موبائل میں دکھاؤں گا, دیکھ لو نوجوانوں. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. ایک حافظ قرآن کتنے آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ بھائی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے آدمی کو لے کر جائے گا؟ ارے 5 آدمی کو نہیں, 10 آدمی کو. دونوں ہاتھ اٹھانا پڑے گا. 10 آدمی کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے کر جائے گا. ایک وکیل صاحب کتنے کو لے کر جائے گا؟ نہیں. بڑا بابو دروگا صاحب نہیں. قربان جائی کہا ہے بھائی پڑھا وہ بھی ہے, انگلینڈ سے پڑھ کے آیا, انگلینڈ سے پڑھ کر آیا ہے. یہ بچہ مکتب میں چٹائی میں بیٹھ کر پڑھا ہے, مولانا ارمان صاحب نے اس کو پڑھایا ہے. قربان جاؤ وہ انگلینڈ میں آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے, اور قربان جاؤ وکالت کی ڈگری لے کر آیا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اور قربان جاؤ قرآن جواب دیتا ہے کہ جو مجھے سینے سے لگا لیتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, اللہ اسے زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے. یہ قرآن ہے. سنو دیکھ لو, یہ تصویر دیکھ لو نوجوانوں. شاید کہ آپ تک یہ تصویر پہنچ جائے. دیکھ لو یہ نوجوان سو رہا ہے. قربان جاؤ جانتے ہو یہ اس کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے. یہ حافظ قرآن ہے. 10 سال اس کی عمر, اس کی 18 سال ہے. 10 سال ہو گیا اس بچے کو انتقال کیے ہوئے. اور قربان جاؤ جس قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا تھا, سیلاب آیا, پانی قبر میں جانے لگا, تو ان کے ماں باپ کو فکر ہوئی کہ بچے کے قبر میں پانی نہ چلا جائے. تو علماء سے رجوع کیا کہ حضرت اس کی لاش کو نکال کر ہم لوگ اونچی جگہ پہ دفن کر دیں. تو اجازت مل گئی, لیکن کچھ لوگوں نے کہا رے کچھ مل تو نہیں, 10 سال ہے گئی ہے, وار بوڈی ہے بے. ارے بولو بھائی نہیں مل تو کچھ خامخا دماغ مت لگا. ماں باپ نے کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو, جو ملے گا ہم اسی کو ٹرانسفر کریں گے. قبر کھودی گئی, لاش کو نکالا گیا, تر و تازہ لاش. اچھا اس کے کفن میں مٹی کا داغ بھی نہیں. جب چہرہ کھولا گیا, اللہ اکبر کبیرہ, سارے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بچہ ابھی سویا ہے. 10 سال ہو گئے مرے ہوئے, 10 سال ہو گئے مرے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حافظ قرآن ہے, اس کا چہرہ ایسا معلوم ہو رہا کہ یہ بچہ ابھی سویا ہے, ابھی سویا ہے, ابھی سویا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ, اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ. انشاءاللہ اللہ تیرے سر پہ تاج پہنائے گا. یہ ہم نہیں کہتے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے. ہر ماں باپ جس کا بیٹا حافظ قرآن عالم دین ہے, اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج سجائے گا. اور سنو جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. سبحان اللہ بولو تو ماشاءاللہ. جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. یہ ہم نہیں کہتے, آمینہ کے لال کا فرمان ہے. اور قربان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور قربان جائیے بڑے بڑے حافظ قرآن تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت بہترین انداز میں قرآن پڑھتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین انداز میں قرآن پڑھتے تھے. اور قربان جائیے حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول یمن بھیج رہے ہیں, معاذ تم یمن جاؤ, تیاری ہے. اونٹ کو بٹھایا گیا, حضرت معاذ اونٹ کے پیٹھ پر بیٹھ گئے, اونٹ کھڑا ہوا. حضرت معاذ بن جبل اونٹ پر جا رہے ہیں, اللہ کے رسول پیدل جا رہے ہیں. حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ ہمارے آقا ہیں, آپ پیدل چل رہے ہیں, میں اونٹ پر ہوں, یا تو آپ اونٹ پر آ جائیں یا تو آپ یہی کھڑے رہیں, میں چلا جاؤں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, معاذ میں تمہارا نہیں, تمہارے سینے میں جو قرآن ہے میں اس کی عزت کر رہا ہوں. اے معاذ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. سبحان اللہ ولد ماشاءاللہ. اے معاذ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو بتاؤ اللہ کے دوستوں سے جو محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ارے بولو بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کتنے لوگ کریں گے ان سے محبت؟ کتنے لوگ کریں گے؟
ہاتھ اٹھا بھائی, ایک بچہ ادھر آؤ بھائی, بھائی ادھر آؤ, ادھر آؤ, مدرسے میں پڑھنے والا بچہ, ایک بچہ ادھر آ جاؤ, کوئی بچہ آ جاؤ بھائی, آ جاؤ انشاءاللہ الحمدللہ. جوتا کھولے اس نہیں رہے. ایک حافظ قرآن سے دوستی کرنے والا, محبت کرنے والا, انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں کوئی میرا بھائی سنو انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے پہلے کہا تھا مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مکتب کی حالت کو میں نے دیکھا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, ٹین کی چھپڑی ہے اس میں, ٹین کے چھپر ہے اس پر, اور قربان جائیے اللہ اکبر کبیرہ, بیت الخلا کا انتظام نہیں ہے, وضو خانے کا انتظام نہیں ہے. تو بھائی یہ کون کرے گا, یہ کون بنائے گا, وضو خانہ کون بنائے گا؟ ارے وضو خانہ کون بنائے گا؟ مودی, یوگی, واہ وہ تو اور نہیں بنائے گا, ہم بنائیں گے بھائی, ہم بنائیں گے. یہ میرا مدرسہ ہے, مدرسہ ہم بنائیں گے. میری مسجد ہے, مسجد ہم بنائیں گے. قربان جاؤ. اس بچے سے اگر محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ اللہ کا دوست ہے, یہ وہ ہے اگر زمین پر چلے تو ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے معصوم فرشتے اپنے پر کو بچھا دے. حضور کی حدیث ہے, فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. یہ بچے مدرسے کے ہمارے زمین پر جب چلتے ہیں تو یہ فرشتوں کے پروں پر چلتے ہیں. قربان جاؤ, ہمارے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے. ہے کوئی اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے, مجھے 5 آدمی چاہیے. اچھا وہ لوگ بھی شامل ہو جانا جس کے گھر میں بیمار علاج کرتے کرتے تھک گئے ہو. فائدہ نہیں ہو رہا ہے, فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں, اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. اور سنو, 3 آدمی جنت میں نہیں جائے گا. کیا آدمی نہیں جائے گا؟ 3 آدمی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, مشکات شریف کی حدیث ہے, 3 لوگ جنت میں نہیں جائے گا. پہلا دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا بخیل جنت میں نہیں جائے گا. بخیل جانن نا, ارے بخیل جانتے ہیں نا, بخیل 4 کوالٹی. کتو کوالٹی؟ ارے بولو بھائی کیا کوالٹی ہے, گنتی کرو. بخیل کتنا ہوا؟ کنجر, کنجوس, مکھی چوس. بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخیل جنتوت نی جابے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مجھے اس مجمع کے اندر میں دیکھیے میرا سوال مختصر سا ہوگا, لیکن الحمدللہ آپ دینا چاہتے بڑھا چڑھا کر بھی دے سکتے ہیں. ہے کوئی سخی, یہ حافظ, یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ, یہ اللہ کا دوست سے دوستی کرنے والا, کوئی اپنے ماں باپ کے نام پر الحمدللہ یہ مدرسے مکتب کو بنا دو, الحمدللہ وضو خانے کا انتظام کر دو, الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے محبوب کا گھر بنا دو. اللہ اس کا اجر آپ کو یہاں بھی دے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے. 1000 روپے دینے والا, کم سے کم 10 آدمی تیار ہو جائیے انشاءاللہ. 1000 روپے دینے والا. پہلا میرا کوئی بھائی, کوئی سخی ہے انشاءاللہ, کوئی ساجد بھائی ہمارے ماشاءاللہ. ہے نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, ماشاءاللہ. یہ ساجد بابو نے پہلے اپنے نمبر پہ اپنا نام پیش کیا الحمدللہ. ہے دوسرے نمبر پہ کوئی سخی انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ہے. اچھا ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں رضاکار لوگ چادر رومال لے کر چلے جائیں. میری ماں بہنیں, تاریخ اسلام گواہ ہے, اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت کے ذات نے دی ہے. میری ماں بہنوں تم اس کی بیٹی ہو, دل کھولے تعاون کرو انشاءاللہ. আমি তোমার জন্য بھی دعا করব, اللہ تیرے بیٹے کو بھی حافظ قرآن بنا دے, اللہ تیری بیٹیوں کو بھی عالمہ بنا دے انشاءاللہ الحمدللہ. بھائی دوسرے نمبر پہ 1000 روپے دینے والا دوسرا کوئی سخی ہے. دیکھیے میں 1000 مانگ رہا ہوں, آپ 5000 بھی دے سکتے ہیں, 10000 بھی دے سکتے ہیں, 15-20 ہزار بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن کوئی زبردستی نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ کے راہ میں صدقہ وہی کرے گا اللہ جس کو توفیق دے گا. اور قربان جاؤ, جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی آپ نیک عمل نہیں کر سکتے, نیک کام نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پہ میرا کوئی اور ایک بھائی ہے ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی 1000 روپے دینے والا, کم سے کم 10 آدمی تیار ہو جائے. نوجوان اٹھا ہے ماشاءاللہ. دیکھیے واہ, آنے دے دو بھائی, راستہ دے دے. دیکھیے جو دینے والا ہے وہ دے گا, جو دینے والا ہے وہ دے گا, اور جو دینے والا نہیں ہے نا یہ تقریر سنائیے مت, یہ تقریر کھلا کے اس کو الٹا دیجیے, 1 ٹکا نہیں دے گا.
देगा? अरे बोलो भाई देगा? ए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर ये देखिए एक नौजवान आ गया, क्या नाम बाबू? मोहम्मद इसहाक, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अपनी माँ के नाम पर ये मोहम्मद इसहाक साहब ने भी माशाल्लाह दूसरे नंबर पे 1000 रुपए दान किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे बैठ जाओ बेटा, तीसरे नंबर पे कोई सखी है 1000 रुपए देने वाला? मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा है। मैं आपसे सोना नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे चांदी नहीं मांग रहा हूँ, माशाल्लाह सिर्फ 1000 रुपए का सवाल है। और कोई नौजवान है, अच्छा नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दिए, फोन पे भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा नहीं है, धान है धान दे दीजिए, गेहूं है गेहूं दे दीजिए, चावल है चावल दे। ए भाई ये देखिए, ए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए वाह, क्या नाम बेटा? ए देखो देखो, हम 1000 मांग रहे हैं, नौजवान है देखो हम 1000 मांग रहे हैं। ये नौजवान मोहम्मद जावेद 2000 रुपए दे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हाँ क्या नाम है? ताहिर, माशाअल्लाह। 5 बोरा सीमेंट, क्या नाम बाबू? बालिस्टर, माशाअल्लाह। ये बालिस्टर साहब है, हम दुआ करते अल्लाह इसको जज बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। भी दुआ करी माशाअल्लाह। 1000 रुपए फोन पे करेंगे, कहाँ गए मौलाना अरमान साहब, कहाँ हैं? 1000 रुपए फोन पे करेंगे, लीजिए। ए माशाअल्लाह, अच्छा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बेटा वाह, ए माशाअल्लाह। भाई माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूमते रहे। कतजन हलो? अरे कतजन हलो? 4 जन हलो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेगा, जो चंदा नहीं देता, जो मस्जिद नहीं बनाएगा, मदरसा नहीं बनाएगा, भूखों को खाना नहीं खिलाएगा, वो कंजूसी बखीली करेगा, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे बोलो भाई कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। जा झमेले खत्म है गई है तो रहवार को जो गुजर। ये देखिए एक नौजवान और खड़ा हुआ है, माशाल्लाह। ये कहाँ जा रहा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मदरसे के बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए माशाल्लाह। दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाओ। ए नौजवानों, ये 1500 रुपए किशनगंज जाते होगे, भूख लगती होगी, होटल में घुसते होगे, ये 1500 रुपए का खाना खाकर और चाय पीकर गुटखा खाकर थूक देते होगे। कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, माशाल्लाह। 1000 रुपए देने वाला और कोई सखी, एक नौजवान, ये देखिए, ए माशाल्लाह, जज्बा देखिए, क्या कमेटी वालों में से है, सुभान अल्लाह। अंजर आलम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अंजर भाई देखिए, एक भाई मेरा और आ रहे भाई, आने का रास्ता दे दी। देखिए वो रास्ता ढूंढा, वो रास्ता ढूंढा की जगह ढूंढा वो। ए माशाल्लाह, लौट गया, समझ गया वो कि आगू खतरा छे। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतजन हलो? अरे कतजन हलो? 5 जन हो गए माशाल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह ना सोए। देखिए एक नौजवान और आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ए हमारी हजरत भी आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए आमीना के लाल, ए आमीना के लाल, मदीना बुलाइए, के लाल मदी। माशाल्लाह, दिल रखकर तेगड़िया अपने नाम से, उसके माँ के नाम से माशा दिल रखकर तेगड़िया, डीलर अख्तर साहब माशाल्लाह तेघरिया के हैं। ये नौजवान 1000 रुपये अपने तरफ से 1000 रुपये अपने माँ के नाम से, बाप के नाम से, अब 500 रुपये अपने नाम से दिए हैं। अल्लाह हमारे डीलर साहब के दान को कबूल करे ना। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 6 जन हो गेलो? अरे 6 जन होलो। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7।
एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह 1000 টাকা দিয়ে দেন আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान कोई सखी इंशाल्लाह और माँ एक नौजवान और आ रहा है मेरा माशाल्लाह देखिए जो देने मैंने पहले कह दिया जो देने वाला है इंशाल्लाह वो देगा जरूर जो देकर आया है वो देगा जरूर माशाल्लाह वाह बेटा सुभान अल्लाह है शमील भाई जनाब अजहर साहब माशाल्लाह अल्लाह कबूल करे ना क्या नाम बाबू माशाल्लाह माशाल्लाह शमीम बाबू कुछ बढ़ा देते यही मैं कहना चाह रहा हूँ जी सबके लिए 10 दुआ करेंगे आपके लिए 11 दुआ कर देंगे तहसीन माशाल्लाह ये मोहम्मद तहसीन अच्छा কতজন হলো 7 জন হয়ে গেল জান্নাতের 8টা দরওয়াজা जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह 8वें नंबर पे 1000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह कोई माँ का चहीता बेटा लाडला कलेजी का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए इंशाअल्लाह ए आमिना के लाल मदीना बुलाइए मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए आंखें तरस रही है जियारत के वास्ते एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए माशाल्लाह की नाम बेटा मोहम्मद साजिद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी ये देखिए हमारे हजरत भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज धन मोहम्मद साहब अल्हम्दुलिल्लाह देखो नौजवानों माँ की तड़प देखो माँ बाप की मोहब्बत देखो इनकी उम्र को देखो अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी माँ की मोहब्बत नहीं गई अल्लाह अकबर कबीरा माँ की मोहब्बत बाप की मोहब्बत इस उम्र में भी जिंदा है तुम 1000 रुपए 500 रुपए लेकर तुम सोच रहे हो कि दे कि नहीं दे कि नहीं दे लेकिन वाह माशाअल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बेसी से 5000 टका अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अल्लाह के बंदे ने नाम नहीं बताया बोला कमेटी की तरफ से अब वो कमेटी में है कोई अल्लाह का नेक बंदा है अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अपने नाम को छुपाया है मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके सारे ऐबों को छुपा दे आमीन अल्लाह उसकी कमाई में घर में ज़िंदगी में बरकत दे अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कतজন হলো 10 জন হয়ে গেল 9 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है 10 और बस है कोई नौजवान कोई सखी इंशाल्लाह देखो हम 1000 मांग रहे देने वाला 5-5 दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 1000 वाला 10वें नंबर पे इंशाल्लाह है कोई माँ का दीवाना बेटा माँ का चहीता बेटा लाडला बेटा बाप का लख्ते जिगर बेटा इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 1500 रुपये लेकर आ जाओ मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 10वें नंबर पे जिसका नाम आ जाए देखिए आ गया क्या नाम इरफान माशाल्लाह ये देखिए मोहम्मद इरफान है बेटा और छोकरी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद इरफान पॉकेट हंसत रहा और नीचे एक जगह स्टेज से तकरीर करके नीचे उतरे चंदा करके तो कुछ नौजवानों ने कहा कि हजरत मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ी सी चाय पी लेते आप वहीं दुकान थी दुकान में बैठ गए क्या नाम तहसीन माशाल्लाह दुकान में बैठ गए तो नौजवान सब घेर लिया तो एक बच्चा ऐसे खड़ा था तो हम बोले बेटा कहाँ ऐसे खड़ा बैठो तुम भी चाय पियो बोला क्या चाय पिएंगे 2 टका जेब में था वो भी आप ले लिए हम कुछ नहीं चाय पिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा कतজন হলো हैं 11 हो गए हम कितना मांगे थे 11 का है हुआ फिर 20 पुराना होगा हमको भाई हम 10 से ना मांगे थे तो 11वां को नहीं आना चाहिए था अच्छा इंशाल्लाह 11 हो गए माशाल्लाह इस्लामी महीने कितने हैं 12 एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह ए देखिए वहां देखिए देख लीजिए
आ रहा वो, अल्लाह अब आ रहा है कि जा रहा है, वो इधर देखा है लेकिन आ रहा है क्या? नहीं नहीं वो नहीं आ रहा, आ रहा है। आए माशाल्लाह, वाह। नहीं भाई, हाँ माशाल्लाह। 12वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 12वें नंबर पे 1000 টাকা দিয়ে দাও ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকাল রব্বুকুম উদুনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई माँ का लख्ती जिगर बेटा, बाप का नूर नजर बेटा अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों, कोई बड़ी रकम नहीं है। खुदा ना करे अभी कोई घर में कोई हादसा हो जाए, किशनगंज पूर्णिया सिलीगुड़ी हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, कुर्बान जाओ 10 20 50 हजार तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। सदका करो अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा, सदका करो अल्लाह तेरे बिजनेस में बरकत देगा, सदका करो कसरत के साथ अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। हुजूर की हदीस है, सदका करो अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा देगा। सदका वबा से, बला से, मुसीबत से, परेशानी से, हादसा से, बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा। सदका करो, 200 की स्पीड से थपाची चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। बुरी मौत 200 मत चलाना, खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है कोई नौजवान जिस देखिए आ गया नौजवान, देखिए माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह। हाँ क्या नाम है? एमडी शहजाद। कितना देख बेटा, शहजाद 5000 माशाल्लाह। 1000 টাকা शहजाद आलम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? 12 হয়ে গেল अल्हम्दुलिल्लाह। जंगे बदर 313। एक आदमी और माशाल्लाह। औरतों में ये देखिए, नौजवानों देख लो, मुसलमानों देख लो, ये हमारी माँ बहनों ने ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें देख रही है और कुर्बान जाओ अल्लाह हमारी माँ बहनों के इस दान को कबूल करे नो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी जो माँ बहन बीमार है उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। या अल्लाह जो हमारी बहन बे औलाद है उसे साहिब औलाद अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों के लिए भी बातें हैं। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें, माँ बहनों के लिए 4 बातें। मेरी माँ बहनों दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करने हैं? अरे बोलो माँ बहनों को क्या काम करने हैं? 4। कितने काम? 4। मेरी माँ बहनों 4 काम करो दुनिया में, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम झगड़ा खूब कोरिस, झगड़ा करना है। मेरी माँ बहनों झगड़ा करबो नहीं, कारो गीबत करबो नहीं, कहा को गाली दीस नहीं, कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों। वो 4 बातें क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम रमजान का महीना पाना तो रोजा रख लेना। तीसरा काम मेरी माँ बहनों अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम मेरी माँ बहनों अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। इंशाअल्लाह अगर आपने दुनिया में मेरी माँ बहनों ये 4 काम पे अमल कर ली, इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, आप जिस दरवाजे से चाहेंगी जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा कतजन হলো? 13 হয়ে গেল। अरे 13 হলো माशाल्लाह। कुरान में सजदे कितने हैं? एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। 1500 रुपये वाला, 1500 भी दे सकते। ए बाबू चादर रुमाल लेके घूम जाइए, जिसको 100 200 देना होगा, 50 200 300 400। हम चाहते हैं कि हर आदमी का इसमें हिस्सा आना चाहिए। पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
ہے دے دیجئے, نہیں ہے اللہ معاف کرے گا, لیکن رکھ کر نہیں دینا یہ بخیلی ہے, یہ کنجوسی ہے. اور بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی, بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی, کنجوس کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی. کنجوس جنت میں نہیں جائے گا. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. 14ویں نمبر پہ میرا ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جاؤ, 1500 روپیہ دینے والا انشاءاللہ. ہے کوئی نوجوان ہے بھائی؟ اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. استاد الشورا جناب دل خیر آبادی کو سننے کے لیے الحمدللہ آپ بے چین ہیں, بے قرار ہیں, کھڑے ہیں الحمدللہ. بس 14ویں نمبر پہ ایک میرا بھائی, ایک بھائی آ رہے ہیں بھائی, آنے کا راستہ دے دیجیے. یہ دیکھیے ایک بھائی آ رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ ان کے آنے کو قبول عطا فرما لے, اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. یہ دیکھیے ایک نوجوان اور آ گیا, 15 ہو گئے ماشاءاللہ. حضرت فون پہ دیجیے. ایک بھائی ایسے ہی آ رہے ماشاءاللہ الحمدللہ. ہاں وہ بھی آ رہے ہیں, دینے ہی کے لیے آ رہے ہیں الحمدللہ. 1000 روپیہ یہ نوجوان بھی 1000 روپے دے رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باپ کے نام سے اللہ ان کے باپ کے قبر کو کشادہ فرما دے. اللہ ان کے باپ کے قبر پہ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے. اللہ ان کے باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ. بھائی یہ 15 کتنا ہو گئے؟ 15 ہو گئے ماشاءاللہ. 15 ہو گئے. اب کیا بولیں, 20 تو پرانا ہوگا, 20 تو پرانا ہوگا الحمدللہ. 16ویں نمبر پہ میرا کوئی ایک بچہ اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ 1500 روپیہ دینے والا, 1500 روپیہ دینے والا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, یہ 1500 کوئی بڑی رقم نہیں ہے میرے بچوں, میرے نوجوانوں. بپریت چوک پر جاؤ گے 500 روپیہ لے کے ہوٹل کے اندر میں گھسو گے, پیسہ کھا پی کے ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ یہاں دے دو گے, اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. یہ چادر رومال لے کر ہمارے کمیٹی کے بچے گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے پاکٹ میں جو بھی ہے, 1 روپیہ ہے, 2 روپیہ ہے, 5 ہے, 10 ہے, جو ہے